ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم اماموں کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اور ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا ایسے سعد حسین کی استقامت پہ لاکھوں سلام اور شاعر کہتا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے اور جشن ولادت منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو جشن ولادت منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اور میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکاتے ہیں چمکانے والے حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے ہماری آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد رب نواز سعیدی رضوی صاحب انہی کے ساتھ تحریک لبیک یاسر السلامہ پاکستان ضلع کرنگی PS 96 UC 29 کے امیر محترم جناب اقبال قدوسی صاحب
اور سارے حضور کے غلام جو حضور کا میلاد سننے کے لیے بیٹھے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچا کیا کرو، اس کی خوشی منایا کرو۔ اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رب کی وہ عظیم نعمت ہے، اگر ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم یہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بڑی خوبیوں، بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو کتنا نوازا۔ یہ آنکھ بھی ایک نعمت ہے، اگر یہ آنکھ کسی کی نہیں تو اس سے پوچھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان بھی ایک نعمت ہے، اگر کسی کی نہیں تو اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ٹانگیں بھی نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی نعمت ہے، اور اللہ نے عقل و شعور عطا فرمایا، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی رب کی محنت ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یہ بھی رب کی محنت ہے، رب کی نعمت ہے، رب کا احسان ہے۔ رب تبارک و تعالی نے اتنے احسانات کیے، اتنی نعمتوں سے نوازا، لیکن کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا اے انسان تجھے میں نے آنکھیں دی ہے، تجھ پہ احسان کیا ہے، اے انسان تجھے میں نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، میں نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا اے انسان تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے میں نے یہ احسان کیا، تجھے نوازا ہے، یہ نعمت دی ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان تجھے میں نے سننے کی طاقت دی، تجھے سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا فرمایا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی آمد کی باری ہوئی، جب میرے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجنے کی بات آئی، جب میرے مصطفیٰ کو رؤوف الرحیم بنا کر بھیجنے کی بات آئی، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مسلمانوں تمہیں اپنا محبوب عطا کر رہا ہوں، تجھے آمنہ کا لال دے رہا ہوں، تم پر احسان عظیم فرما رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، اللہ نے بڑے احسانات فرمائے، لیکن کسی احسان کو رب نے جتلایا نہیں، کسی احسان کا رب نے ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی، جب میرے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے اس امت پر، اس قوم پر، اس مخلوق پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ وہ احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنا محبوب عطا کر کے احسان عظیم فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے نہ بناتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، میں اپنے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے نہ زمین بناتا، نہ آسماں بناتا، نہ مکین بناتا، نہ مکان بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنے خدا ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا یہ ساری کائنات یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر مصطفیٰ کے نور سے چاند کو بنایا گیا، پھر مصطفیٰ کے نور سے اس سورج کو بنایا گیا۔ اگر میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ لے کر اگر سورج ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے تو بتاؤ نور مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اگر چاند 14ویں کا میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ لے کر ساری کائنات کو روشن و منور کر رہا ہے تو اندازہ لگائے میرے مصطفیٰ کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ یہ آج جنت ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے، اور ساری کائنات یہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کے نور کا ہے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا
اس کائنات کو نہ بناتا۔ وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، وہ کہتا ہے نہ حیات ہوتی نہ موت ہوتی، نہ کوئی زندہ ہوتا نہ کوئی مردہ ہوتا۔ فرماتا ہے حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، کسی چیز دا اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ یعنی اللہ حضور کو نہ بناتا تو کسی چیز کو نہ بناتا۔ یہ ساری کائنات بنی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ ساری کائنات قائم و دائم ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اور میرے امام فرما گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ اگر ماننا ہے تو آج مان، محبت کرنی ہے تو آج کرو، آج تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جو حضور کی عزت کی محافظ بھی ہے، جو حضور کی ختم نبوت کی پہرے دار بھی ہے، جو حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول آئے تو آقا کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالتے ہیں۔ جب میرے آقا کی عزت ناموس پہ حملہ ہو جائے، پھر مہینہ کوئی بھی ہو پھر میدان عمل میں نکل آتے ہیں۔ جب آقا کی ختم نبوت پہ پہرے داری کی بات آ جائے، آقا کی عزت ناموس پہ حملہ آور ہو جائے تو لوگوں یہ پھر اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جب لاہور سے اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں، وہ گستاخ وہیں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ سامعین محترم، صرف ربیع الاول کے اندر لبیک والے جلوس نہیں نکالتے، صرف ربیع الاول کے اندر نہیں۔ جب فرانس نے حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کی تو وہ بابا ایک چھولوں کی بوری لے کر لاہور سے فیض آباد کی طرف نکلا، اور ایک چھولوں کی بوری لے کر اللہ نے فرمایا محبوب تم فضائے بدر تو پیدا کرو، اتر سکتے ہیں فرشتے تمہاری مدد کو کتار اندر۔ جب میرے مصطفیٰ 313 کو لے کر بدر میں آئے تو رب کی مدد آئی۔ جب وہ بابا ایک چھولوں کی بوری لے کر اور حضور کے غلاموں کو لے کر فیض آباد کی سرزمین پہ پہنچا، 22 دن بیٹھا رہا، آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ بابا جی فرماتے ہیں لے کر ایک چھولوں کی بوری آئے تھے، لیکن مالکوں نے وہاں 53 قسم کے کھانے ہمیں کھلائے۔ سامعین محترم، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، منصب نبیت منصب نبیت، انہیں جانا انہیں جانا۔ سامعین محترم، وہ بابا جی فرمایا کرتے تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اور میرے امام فرما گے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا، خود بھیک دے اور خود کہیں کہ میرے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ وہ ربیع الاول آئے تو پھر بھی لبیک والے میلاد مناتے ہیں۔ وہ حضور کی عزت کی بات آئے، یہ پھر نہیں دیکھتے ربیع الاول آئے گا تو نکلیں گے، یہ کوئی بھی مہینہ ہو یہ پھر میدان عمل میں آ جاتے ہیں، اور حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے کر یہ بتاتے ہیں ہم آقا کی عزت کے محافظ بھی ہیں، ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، اور حضور کا میلاد منانے والے بھی ہیں۔ تو سامعین محترم، آج 6 ماہ ہونے کو ہیں، ہو چکے۔ علامہ حافظ سعد حسین رضوی پابند سلاسل ہیں۔ پتہ ہے آپ کو جرم کیا ہے؟ حضور کی عزت، حضور کی ناموس پہ پہرا دینا، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دینا۔ حکمرانوں نے پیسہ بھی دیا، کہا پیسہ لے لو، پیسہ لے لو، سیٹیں لے لو۔ تو میرے امام المجاہدین علامہ حافظ سعد حسین رضوی، آپ نے فرمایا احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ آپ نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا مر تو سکتے ہیں لیکن ظالم کی حمایت نہیں کر سکتے۔ آج کے وہ مولوی جو کہتے ہیں ہمارا دل تو لبیک والوں کے ساتھ ہے لیکن تنخواہ ہم
گورنمنٹ سے لیتے ہیں، تو یاد رکھنا جب امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے تھے، وہ سامنے جو آ رہے تھے، کہا کلمہ آپ کے نانا کا پڑا ہے لیکن تنخواہ یزید سے لیتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھو، ان کو نام و نشان مٹ گیا، آج بھی جگہ جگہ حسین حسین ہو رہی ہے، اور جنہوں نے میرے غازی کو تختہ دھار پہ لٹکایا تھا ان کے نام و نشان مٹ گئے، آج بھی خادم حسین ہو رہی ہے، آج بھی خادم حسین ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سامعین محترم، اس لیے آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ علامہ رب نواز سعیدی صاحب کی وجہ سے نہیں، بلا اقبال بھائی کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے نہیں، علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی وجہ سے بھی نہیں، ان مالکوں کی وجہ سے دو جن کی خاطر یہ کائنات بنی ہے، جن کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، جن کا میلاد منا رہے ہو۔ جب حضور کی آمد کی بات ہو بولو ہم میلاد بھی مصطفیٰ کا مناتے ہیں، اور جب ووٹ دینے کی باری آئی ہم انگوٹھا بھی مصطفیٰ کے نام پہ لگاتے ہیں۔ مزہ تو تھا بہن، میلاد ادھر منایا اور جب ووٹ کی باری بولے نہیں ووٹ ان کو دینا، نہیں، میلاد بھی رسول اللہ کا، ووٹ بھی رسول اللہ کا، اور حکومت میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمائی۔ اور انشاءاللہ بابا جی فرمایا کرتے تھے اسلام سدا امتحان نہیں لیتا، ہمیشہ امتحان نہیں لیتا، امتحان بڑے ہو چکے۔ تو یہ جو آپ حضور کا میلاد منا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس کا کتنا اجر ملتا۔ ابو لہب جو بدترین کافر، جس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی، اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ جب میرے کریم آقا کی ولادت با سعادت ہوئی، یہ جو آپ لائٹیں لگاتے ہیں، یہ جو آپ جھنڈے لگاتے ہیں، ساری باتیں یہیں سے ثابت ہو جائیں گی۔ تو جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی نے، جس کا نام صوبیہ یا سویبہ تھا، وہ آئی، آ کر کہا تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر لونڈی کو ان 2 انگلیوں سے آزاد کیا۔ جب انتقال ہو گیا تو بھائی عباس نے، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پوچھا بھائی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں بڑا سختی میں ہوں، بڑا عذاب ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں کے درمیان سے پانی بھی میسر آتا ہے۔ جس بندے کی مذمت میں اللہ قرآن نازل فرمائے اور قرآن کی پوری سورت نازل فرمائے، وہ نبی سمجھ کر نہیں، وہ رسول سمجھ کر نہیں، وہ اپنا بھتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کرے، اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا۔ جو آقا کو رؤوف الرحیم سمجھ کر، رحمت للعالمین سمجھ کر، خاتم النبیین سمجھ کر، اپنا رسول سمجھ کر، اپنا آخری نبی سمجھ کر، اپنا محبوب سمجھ کر خوشی منائے تو اللہ انہیں کتنا نوازے گا۔ وہ بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو رب نوازتا ہے۔ اگر آج آپ آخری نبی سمجھ کر، خاتم النبیین سمجھ کر، رؤوف الرحیم سمجھ کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سمجھ کر حضور کی آمد کی خوشی مناؤ گے، جب دنیا سے جاؤ گے تو اس شان سے جاؤ گے، جب سارے منو من مٹی کے نیچے ڈال کے واپس پلٹیں گے حضور فرمائیں گے اپنا ہی ہے اس کو جانے دو، وہ بھی ہوں گے۔ اس لیے تو میرے امام نے فرمایا نا آج کچھ میلاد منا رہے ہیں کچھ نہیں منا رہے، تو میرے امام نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت کو تو میلاد کو بھی مانو گے، سب کچھ مانو گے، ہر چیز مانو گے، لیکن کیا فرمایا؟ پھر وہ نہ مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیونکہ وہاں تو سر پہ آئی ہوئی ہوگی نا، ہر چیز ماننی پڑے گی۔ مزہ تو یہ ہے نا جس طرح وہ میرے امام نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ میرے امام فرما گئے، یہ ہم نے سنا تھا، لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اقبال کے شہینوں نے، رضوی کے شعروں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر یہ بتایا ہے جیتے بھی مصطفیٰ کے لیے ہیں، مرتے بھی مصطفیٰ۔
محترم، آج یا آپ کمکمے لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، آج تو ہم اپنی شان، اپنی حیثیت کے مطابق یہ کمکمے لگاتے ہیں نا، رب نے اپنی شان کے مطابق، حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند ستاروں کو کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا، اتنا قریب کیا، فرماتی ہیں سارا زمانہ روشن و منور ہو گیا، اور میں نے مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لی۔ لائٹیں لگانا وہ رب کی شان ہے نا، وہ چاہے تو سورج کو بھی طلوع کر دے رات کو، وہ رب ہے نا۔ اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اور حضور کی ولادت کی خوشی میں ستاروں کو کمکمے بنا کر زمین کے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا، اماں آمنہ فرماتی ہے میں نے مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے، اور حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 جھنڈے لے کر آئے، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا، پتہ چلا جو آج جھنڈے لگ رہے ہیں یہ سنت جبرائیل کی ادا ہو رہی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ادا ہو رہی ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو ان کی قسمت نا جو حضور کا میلاد نہیں مناتے، آپ کی خوش قسمتی جو کہتے ہیں انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ، حضور کا میلاد آئے پھر بھی واہ واہ، حضور کی عزت کی بات ہو پھر بھی واہ واہ، حضور کی ختم نبوت پہ پہرے دار کی بات ہو ہم کہتے ہیں پھر بھی واہ واہ، اور پابند سلاسل ہونے کی بات آئے پھر بھی کہتے ہیں واہ واہ۔ کیوں؟ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی ختم نبوت پہ اس شان سے پہرا دیا، جب دنیا سے گئے تو عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ بڑے بڑے محدث گئے یا نہیں گئے؟ ان کے، ہمارے تو شان و شوکت سے جاتے ہیں نا جی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ مرتے ہیں چہرے پہچانے نہیں جاتے، لیکن جب میرے امام خادم حسین رضوی حضور سے محبت کر کے حضور کے عشق کے جام خود تو پیے، ساری امت کو پلا کر جب اس شان سے گئے، خود بھی چہرہ روشن تھا اور زمانے کو بھی روشن منور کر کے چلے گئے۔ کر کے گئے یا نہیں گئے؟ 50 گھنٹے جنازہ رکھا رہا، چہرے پہ نور تو تھا ہی بلکہ زمانے کو بھی روشن و منور کر کے چلے گئے۔ اور آپ دیکھیں نا، مینار پاکستان پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، جب باہر نکلنے لگے تو آدھے گھنٹے میں جگہ خالی ہو گئی، ہوئی یا نہیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو جو لوگ جا سکتے تھے وہ گئے نا، آدھے گھنٹے کے اندر جگہ خالی ہوئی تو پتہ چلا 1,75,00,000 تو لوگ تھے۔ اللہ نے پتہ نہیں اس مرد صالح، اس مرد کلندر کے جنازے میں فرشتوں کی کتنی بڑی جماعت بھیجی۔ جو رسول اللہ کا ہو جائے زمانہ اسی کا ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سے وفا کی، رسول اللہ کی عزت ناموس ختم نبوت پہ پہرا دیا تو زمانہ پھر انہی کا ہو گیا۔ آخری حدیث مبارکہ عرض کرنے کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج حضور کی ولادت کی خوشی میں کھانا بناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں نا، تو کئی لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، علامہ صاحب غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اور وہ غریب کی بیٹی کو ربیع الاول میں ہی شادی یاد آتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کی دعوت حضور کی، حضور کی جب دعوت کی نا تو حضرت عثمان غنی اتنے سخت آدمی تھے، ایک مرتبہ آپ کے بیٹے 2 چیزیں کھا رہے تھے میٹھی، شہد بھی اور کھجور بھی، آپ نے فرمایا فضول خرچی کرتے ہو، 2 میٹھی چیزیں استعمال کر رہے ہو۔ اور پھر وہ جو بندہ آیا نا، کہا بیٹے کی تربیت کر رہا تھا، وہ شخص جب حضور کی آمد ہوئی، یہ جو آپ کھانے بناتے ہیں نا، یہ اس پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے ایسے ایسے کھانے بنائے، اس سے پہلے زندگی میں ہم نے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، زندگی میں حضرت علی نے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور کی آمد کی خوشی میں کیسے کھانے بنائے ہیں۔ اور یہ تو تھے نا کھانے، اور حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی
جب کوئی دعوت دینے آتا نا، حضور میرے گھر دعوت ہے، تو حضور پوچھتے کتنوں کو لانا ہے، کتنوں کو لانا ہے، تو اتنوں کی دعوت ہوتی۔ تو جب حضرت عثمان غنی کے گھر کھانا کھا کے واپس آ گئے تو حضرت عثمان غنی آپ کے قدم گنتے آ رہے ہیں، قدم گنتے آ رہے ہیں۔ تو جب مسجد نبوی میں پہنچے، میرے آقا نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہاں کھانا کھلایا ہے، آپ جتنے قدم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چل کر گئے ہیں، عثمان غنی آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرے گا۔ یعنی موجودہ دور کے لحاظ سے، اس وقت کے دور کے لحاظ سے تقریباً 7-8 لاکھ روپے غلام کی قیمت بنتی ہے۔ یعنی ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ جب گھر آئے تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی اداسی تھی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے پوچھا علی پریشان کیسے ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آج عثمان نے حضور کی دعوت کی کمال کر دیا ہے۔ کہا کیا کمال کیا؟ کہا ایسے ایسے کھانے بنائے ہیں میں نے زندگی میں نہیں کھائے۔ آپ کے چہرے پہ اداسی تھی۔ سیدہ نے فرمایا علی جاؤ تم بھی حضور کو دعوت دے کر آ جاؤ، تم بھی دعوت دے کر آ جاؤ۔ گھر پہ موجود کچھ نہیں کھانے کے لیے، گھر میں موجود کچھ نہیں۔ حضرت علی چلے حضور کی بارگاہ میں، حضور فلاں دن میرے گھر دعوت ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ کتنوں کو لانا ہے۔ جب بھی کوئی دعوت دیتا کتنوں کو لانا ہے۔ جب حضرت علی نے دعوت دی تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کتنوں کو لانا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ تیار ہو جاؤ، میری بیٹی کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا میری بیٹی کے گھر دعوت ہے، سب نے جانا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے وہاں ذائقے کا جواب نہیں تھا یا خوشبو کا جواب نہیں، گھر پہ موجود کچھ نہیں، اور سیدہ ڈال کے دے رہی ہیں اور حضور کے غلام کھا رہے ہیں، اور سیدہ نے فرمایا علی حضور کے قدم گنتے جانا۔ حضرت عثمان نے ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں پہنچے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں یہ جو تم کھانا کھا کے آ رہے ہو یہ کھانا دنیا کا نہیں تھا، اللہ نے میری بیٹی کی میزبانی کے لیے رب نے جنت سے یہ کھانا بھیجا تھا، یہ کھانا جنت سے آیا تھا۔ اور جو قدم گنتے آ رہے ہیں حضرت عثمان غنی نے کیا کیا تھا؟ ایک ایک غلام آزاد کیا تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ جتنے قدم اپنی بیٹی کے گھر چل کر گئے ہیں اللہ نے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کے ایک ایک ہزار امتیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما دی۔ آپ کے ایک ایک امتیوں کو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار امتیوں کو جہنم سے رہائی عطا فرما۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ آسماں تھما ہوا تھا، چلے میرے مصطفیٰ تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔